بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز صحابہ کرام، سبق نمبر 53 کتاب الطہارۃ، باب الماء لا یجنب، یا پھر باب الماء لا یجنب۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ ان موضوعات سے متعلق ہم کلام کرنے والے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے باب ما جاء فی بئر بضاعہ پڑھا تھا، اس کے جو خلاصہ کے طور پہ پوائنٹس اب آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ آج کا ہمارا سبق وہ حدیث نمبر 69 سے شروع ہوتا ہے، تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ باب الماء لا یجنب، یا پھر باب الماء لا یجنب، یہ افعال سے ہو یا پھر ثلاثی مجرد سے ہو، باب کرومہ سے یا پھر باب نصرہ سے، اس کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہے، دور کرنا، الگ کرنا، دور ہونا، الگ ہونا۔ اور اسی طرح باب کرومہ سے اور باب افعال سے اس کا معنی جنوبی ہونا بھی ہے، کیونکہ جنوبی جو ہے وہ پاکی سے دور ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ آگے انشاءاللہ وجہ تسمیہ بھی بیان ہو جائے گی، وہاں مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ بہرحال بعض نسخوں میں لا یجنب ہے اور بعض نسخوں میں لا یجنب ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنوبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے غسل کیا ایک بڑے برتن سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس پانی سے وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنابت کی حالت میں تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی جو ہے اس کو جنابت لاحق نہیں ہو۔ حدیث کی تخریج دیکھیے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا ہے، مسند احمد اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے۔ روایت حدیث کا تعارف دیکھیے، ابو الاحوص ہیں، وثقہ العجلی وابن معین وابو زرعہ والنسائی، ان حضرات نے ان کی جو ہے توثیق کی ہے۔ اور اسی طرح سیماک ہیں بکسر اولی ہی و تخفیف المیم، سین کے نیچے کسرہ اور میم جو ہے اس کے اوپر فتحہ ہے، غیر مشدد ہے۔ اور ان کے بارے میں جو اقوال ہیں وہ دیکھیے، روایتہ عن عکرمہ خاصۃ مضطربہ، عکرمہ سے ان کا روایت کرنا خصوصی طور پہ اس میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح وقد تغیر بآخرۃ فکان ربما یلقن، آخری عمر میں ان کا حافظہ اس میں تغیر آ گیا تھا اور ان کو پھر لقمہ دیا جاتا ہے، تلقین کی جاتی جب یہ حدیث بیان کرتے۔ وکان شعبہ یضاعف، شعبہ ان کی تضعیف کرتے تھے۔ اسی طرح جو ثوری ہیں وہ ان کا کچھ مقامات پہ تضعیف کرتے تھے، یضاعف بعض الضعف۔ اسی طرح زکریا بن عدی نے، صالح نے ان سے متعلق تضعیف نقل کی ہے، اور ابن خراش کہتے ہیں فی حدیث لین، ان کی حدیثیں جو ہیں ان میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ سماک راوی کے حوالے سے جو تضعیف کے اقوال تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اس کے بعد عکرمہ البربری ہیں، ان کا تعارف تھوڑا تفصیلاً اس لیے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے امام ہیں اور ان کے بارے میں کچھ ایسے اقوال بھی ہیں جن کو ائمہ نے خاطر میں نہیں لایا ہے۔ دیکھیے، ابو عبداللہ المدنی مولى ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں، یہ اصلاً بربر سے ہیں۔ كان لحسين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس لما ولي البصر لعلي رضی اللہ عنہ، جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سیدنا علی نے بصرہ کا گورنر بنایا تھا، اس موقع پہ حسین بن ابی الحر نے آپ کو یہ ہبہ کیے تھے۔ ان کی جرح و تعدیل کے بارے میں اختلاف ہے۔ فبعضهم رموه بالكذب، بعض نے ان کو ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کی ہے، اور بعض نے ان کو خوارج کی رائے رکھنے کی نسبت کی ہے، اور جبکہ باقی حضرات نے ان کی توثیق کی ہے۔ ابن مندہ فرماتے ہیں اپنی صحیح میں، اما حال عکرمہ فی نفسه فقد عدله امة من علماء التابعین فمن بعدهم، عکرمہ کے اپنی ذات کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک بڑی تابعین کی جماعت نے ان کی تعدیل کیا، اور ان کے بعد والوں نے بھی، اور ان سے بہت ساری احادیث بیان کی ہیں، اور جو ان کے وہ روایات جن میں وہ متفرد ہیں ان سے حجت بھی قائم کی ہے۔ فی الصفات والسنن والاحکام، صفات کے بارے میں، سنن اور احکام کے بارے میں بھی جو احادیث جن میں وہ متفرد ہیں
ان کی ان روایات سے بھی ائمہ نے علماء نے حجت قائم کی ہے، دلیل قائم کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان سے 300 کے قریب لوگوں نے روایات لی ہیں، اور جن میں 70 سے زیادہ جو ہے وہ بڑے اور اعلیٰ درجے کے تابعین ہیں، اور تابعین میں سے بہت کم کسی کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے، یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ان کی جرح کی ہے ائمہ میں سے، انہوں نے پھر بھی ان کی روایت کو ترک نہیں کیا اور ان کی روایت سے مستغنی نہیں ہوئے ہیں، ان کی روایت کو یعنی اکرمہ کی روایت کو پھر بھی وہ قبول کرتے رہے ہیں، صدی بعد صدی، امام بعد امام، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ حدیث کے جو بخاری، مسلم اور ابو داؤد، نسائی ہیں، یہاں تک بھی جو حضرات ہیں، یہ جو حضرات ہیں، انہوں نے بھی ان کی احادیث نقل کی ہیں۔ وَمَن يَزُرْ ثَابِتَهُ مِنْ سَقِيمِهِ وَخَطَأَهُ مِنْ صَوَابِهِ وَأَخْرَجُوا رِوَایَتَهُ، یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، انہوں نے بھی ان کی جو صحیح روایت تھی ان کو علادہ کیا، ان کی غلطیوں کو دور کیا، اور ان کی روایت کی تخریج کی ہے، نقل کی ہیں۔ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، ابو داؤد اور نسائی ہیں۔ وَأَجْمَعُوا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِهِ وَاحْتَجُّوا بِهِ، گویا ان کا اجماع ہے ان کی روایات کو آگے نقل کرنا اور ان کو دلیل قائم کرنے پر۔ ثم قال الحافظ قال ابو عبد الله وعكرمة قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس رضي الله عنهما وملازمته إياه۔ حافظ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اکرمہ ان کی عدالت تو ثابت ہوئی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی صحبت اور ان کے ساتھ مستقل رہنے کی وجہ سے، وَبِأَنَّ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ قَدْ رَوَوْا عَنْهُ وَعَدَّلُوهُ، اور بہت سارے علماء نے ان سے روایت نقل کی ہے، روایت لی ہے اور ان کی تعدیل کی ہے۔ فرمایا وَكُلُّ رَجُلٍ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ تَجْرِيحُ أَحَدٍ، کہ ہر وہ آدمی جس کی عدالت ثابت ہو جائے اس کے بارے میں کسی کی جرح قبول نہیں کی جائے گی، حَتَّى يَتَبَيَّنَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ جَرْحِهِ، یا پھر حَتَّى يُبَيِّنَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ، یہاں تک کہ کوئی ایسا امر ظاہر ہو جائے جو اس کے مجروح یعنی عیبدار ہونے کے سوا کسی اور معنی کا احتمال نہ رکھتا ہو۔ یہ ایک اصول اور قاعدہ ضابطہ ہے کہ جب کسی کے عدالت ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں جرح کے اگر اقوال آتے ہیں تو جرح کے اقوال جو ہے تفصیلی ہونے چاہیے، اور ایسی جرح ہو جس کے اور معنی نہ ہو سکتے ہوں، واضح ترین جرح ہو اور اس کے اسباب بھی واضح کیے گئے ہوں، پھر جا کے اس شخص کے اوپر جرح ثابت ہو سکتی ہے۔ مزید ان کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کچھ اقوال ہے اہل علم کے، یہ چونکہ متنازع راوی ہیں، بہت سارے اقوال آپ کو ملیں گے، بڑے تفصیلی اس پہ دراسے بھی آپ کو ملیں گے، البتہ ہم یہاں خلاصہ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ القرشی المدنی مولى ابن عباس اصله من البربر من اہل المغرب، روا عن مولاہ ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت نقل کی ہے جو ان کے مولا تھے، ان کے آقا تھے، علی بن ابی طالب سے، ابن عمر سے، ابو سعید خدری سے رضی اللہ عنہم، اور دیگر بہت سارے لوگوں سے۔ اور ان سے آگے روایت لینے والے لوگوں کو دیکھیے، عمرو بن دینار ہیں، زہری ہیں، نخعی ہیں، قتادہ ہیں اور دیگر ہیں، مطلب بڑے درجے کے، اعلیٰ درجے کے حدیث کے لوگ۔ امام احمد نے، ابو حاتم نے، نسائی نے ان کی توثیق کی ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ کان کثیر العلم ولا يحتج بحدیثه، بڑے علم والے تھے لیکن ان کی حدیث سے حجت نہیں قائم کی جائے گی۔ وقال ابن عدی اذا روى عنه ثقات فهو مستقیم الحدیث، ابن عدی کہتے ہیں جب ثقات ان سے روایت کریں تو پھر وہ ان کی وہ حدیث مستقیم ہے، وہ درست ہے۔ اور ولم تمتنع الائمة من الروایة عنه، ائمہ ان سے روایت کرنے سے نہیں رکے۔ وتکلم فیہ بعضهم، بعض نے ان کے بارے میں کلام بھی کیا ہے، لیکن اجلی فرماتے ہیں ثقۃ بریء مما یرمیہ الناس بہ، ثقہ راوی ہیں اور لوگ جو ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے جرح کے اقوال کہتے ہیں، وہ ان سے بری ہیں۔ ابن معین کہتے ہیں کہ اذا رأیت انسانا یقع فی عکرمہ وحماد بن سلمہ فاتہمہ علی الاسلام، جب کسی کو دیکھو کہ وہ عکرمہ اور حماد بن سلمہ کے بارے میں بات کر رہا ہے، ابجوئی کر رہا ہے، ان کے اوپر جرح کر رہا ہے، تو اس کے اسلام کو متہم سمجھو۔ امام بخاری فرماتا ہے لیس احد من اصحابنا الا وهو يحتج بعکرمہ، کہ ہمارے اصحاب میں سے، محدثین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عکرمہ کی حدیث سے حجت نہ قائم کرتا ہو، ان کی حدیث کو قابل دلیل نہ سمجھتا ہو۔ اسی طرح ابو عبداللہ محمد بن نصر المروزی کہتے ہیں کہ قد اجمع عامۃ اہل العلم بالحدیث علی الاحتجاج بحدیث عکرمہ، کہ اہل علم کا عموماً اس پہ اجماع ہے کہ وہ عکرمہ کی حدیث کو
حجت بناتے ہیں۔ اور اسحاق بن راہوے کہتے ہیں اکرمہ عندنا امام الدنیا، دنیا کے بڑے امام ہیں ان کے نزدیک۔ بہرحال یہ مختلف اقوال آپ کے سامنے آ چکے، تفصیلی تعارف اس لیے کروانا ضروری سمجھا کہ چونکہ راوی کے بارے میں مختلف قسم کے اقوال سامنے آتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں حدیث کی تشریح کی طرف۔ ترجمۃ الباب دیکھیں، ہم نے باب جو اس حدیث کا پڑھا وہ باب الماء لا یجنب، باب الماء لا یجنب ہے۔ اب اس کا معنی مفہوم سمجھ لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ پانی کو جنابت یا نجاست سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ یجنبو کے مختلف ابواب کے لحاظ سے قرأتیں ممکن ہیں، یجنبو اور یجنبو، اسی طرح باب کا روما سے بھی جنوب یجنبو سے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ لہذا جنابت اصل میں دوری کی معنی میں ہے، اور جس پر حدث اکبر واقع ہو اسے جنوبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عبادت اور طاعت کی جگہوں سے دور رہتا ہے۔ بعد میں یہی لفظ نجاست کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا، کیونکہ نجاست سے بھی دوری اور اجتناب کیا جاتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے حدیث کے اندر لا یجنب کی جگہ لا ینجس بھی آیا ہوا ہے، تو یہ جو مشاکلہ لفظیہ ہے، ایک لفظ کی جگہ دوسرے لفظ کو استعمال کیا گیا، وہ اصل میں معنی اور اس سے حاصل ہونے والی جو کیفیت ہے اس کی یکسانیت کی وجہ سے ایسا ہے۔ حدیث کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفلۃ۔ یہ بعض ازواج النبی کون ہے؟ تو اس کی دارقطنی اور ابن ماجہ کی حدیث کے اندر تعین موجود ہے کہ سیدہ میمونہ اس سے مراد ہے جو ان کی خالہ ہیں۔ عن میمونہ رضی اللہ عنہا قالت اجنبت فاغتسلت من جفنۃ۔ تو یہاں اس کی صراحت ہو چکی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے وہ سیدہ میمونہ تھی۔ دوسری بات یہاں آپ نے یہ نوٹ کرنی ہے فاغتسلت من جفنۃ، جبکہ اوپر ہم نے پڑھا فی جفنۃ۔ اب اس کے اوپر آگے چل کے انشاءاللہ ہم بات کرنے والے ہیں، وہاں میں پھر جب دارقطنی کی روایت کا حوالہ دوں گا تو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ من جفنۃ اور فی جفنۃ سے معنی کی وضاحت کیسے ہوگی۔ فرماتی ہیں کہ پانی کچھ بچ گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس سے غسل کرنے کے لیے۔ یہ اوپر لیتوضا منہا او یغتسل، دیکھیں وہاں پہ شک ہے، لیتوضا منہا او یغتسل، آپ نے اس سے وضو کیا یا غسل کیا، تو وہ بھی یہاں دور ہو رہا ہے۔ آگے چل کے اس پہ بھی بات آ رہی ہے کہ دارقطنی کی روایت میں اور اسی طرح ابن ماجہ کی روایت میں صراحت ہے، بغیر شک کے بات نقل کی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا۔ جفنا کے حوالے سے کچھ وضاحت کر دیتا ہوں۔ فی جفنۃ، جفنا بفتح الجیم و سکون الفا پڑھا جاتا ہے۔ بڑا برتن جس میں پانی رکھا جاتا ہے، اس کی جمع جفان اور جفنات آتی ہے۔ لفظ فی جفنا کا تعلق ایک حال محذوف سے، یعنی مفہوم یہ ہے کہ مدخلۃ یدہا فی الجفنۃ تغترف منہا، کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور اس سے پانی لیا۔ اور جب یہ بالکل صراحتاً واضح معنی ہو جائے گا تو پھر حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل واضح ہو جائے گی کہ پانی جو ہے وہ کسی جنوبی آدمی کے ساتھ مس ہونے سے، لمس ہونے سے، ٹچ ہونے سے جنوبی نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ فی جفنا من جفنا کے معنی میں ہے، یعنی اغتسلت مغترفتن من جفنتن، کہ انہوں نے ایک برتن کے ذریعے پانی لیا اور اس سے غسل کیا، یعنی ایک برتن ڈبویا اور اس سے پانی نکال کے غسل کیا۔ یہ دونوں احتمال اس میں پائے جاتے ہیں۔ پہلی صورت میں ترجمۃ الباب سے زیادہ وضاحت قائم ہو جاتی ہے حدیث کی، اور دوسری میں جو ہے وہ پھر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ایک جنوبی آدمی اگر وہ پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو آیا وہ پانی پاک رہے گا یا نہیں رہے گا، اور اس کی پاکی کے وصف میں کمی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتوضا منها ویغتسل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے وضو کیا یا غسل کیا۔ راوی کو اس میں شک ہو گیا کہ کس بات کو ذکر کیا گیا، تو اس کے حوالے سے جو ترمذی کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس میں صراحتاً موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا۔ اسی طرح سیدہ میمونہ سے جو ابن ماجہ کے اندر روایت نقل ہے اس کے اندر بھی وضو کا تذکرہ ہے۔ البتہ دارقطنی میں جو سیدہ میمونہ سے منقول ہے اس میں غسل کا تذکرہ ہے، تو ممکن ہے تعدد واقعہ ہو۔ اسی طرح آپ کا ارشاد کہ ان الماء لا یجنب، اس کی کچھ وضاحت اور صراحت دیکھیے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، جنوبی نہیں ہوتا۔ اور نسائی کی جو روایت ہے اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ان الماء لا ينجسه شيء کے کلمات اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں کہ پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی ہے، یعنی جنوبی نہیں کرتی ہے۔ جنابت حکمی چیز ہے، اعتباری چیز ہے، عینی نہیں ہے۔
اس لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنوبی شخص کسی کپڑا یا زمین کو چھوئے تو وہ کپڑا زمین بھی ناپاک نہیں ہوگی، یا زمین پر بیٹھنے سے زمین ناپاک نہیں ہوگی، وہ نجاست اور جنابت اس سے سرایت کر کے کپڑا اور زمین کے اندر منتقل نہیں ہوگی۔ مزید اس کی وضاحت دیکھیے، امام مالک، نخعی، حسن بصری، ثوری رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اس حدیث سے پانی مستعمل کے طہور یعنی پاک اور پاک کرنے والا ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، مگر اس کا جواب دیگر ائمہ کی طرف سے یہ دیا گیا ہے جن کے ہاں پانی جو ہے ائمہ ثلاثہ کے ہاں ہی تقریباً جو امام شافعی اور امام احمد ہیں، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کا بھی راجح مذہب یہی ہے کہ یہ پانی طاہر ہے، مطہر نہیں ہے، تو ان حضرات کی طرف سے پھر یہ اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ حضرت میمونہ نے پانی میں ڈوب کر تو غسل نہیں کیا، بلکہ برتن سے پانی لیا اور اس سے وضو کیا، چونکہ برتن کے اندر تو عادتاً ممکن نہیں ہوتا غسل کرنا، یا جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ فی الجفنا من الجفنا کے معنی میں ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر محدث یا جنوبی شخص پانی لینے کے لیے ہاتھ ڈالے تو پانی مستعمل نہیں ہوتا۔ نیز یہ بھی غالب قرینہ ہے کہ سیدہ میمونہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے مطابق پہلے اپنے ہاتھ دھو لیے ہوں گے، پھر اس کے بعد جفنا کے اندر برتن کے اندر ہاتھ داخل کیا ہوگا، چونکہ اس بات کی بھی تو صراحت نہیں ہے کہ انہوں نے بغیر دھوئے ہاتھ اندر پانی کے داخل کیے۔ یہاں فقہ حنفی کے حوالے سے مسئلہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اگر جنوبی شخص جو ہے یا بے وضو شخص اس کے ہاتھ پر ظاہری نجاست نہ ہو اور وہ پانی لینے کے لیے ہاتھ ڈالے تو وہ پانی ناپاک اور مستعمل نہیں ہوتا، اس سے غسل اور وضو جائز ہے۔ اگر وہ بلا ضرورت پانی میں ہاتھ ڈال دے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، مگر فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ پانی مستعمل نہیں بنتا، البتہ احتیاط یہی ہے کہ ایسا نہ کیا کرے۔ باقی رہ گی بات کہ خواتین کے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کرنا، تو اس سے متعلق تفصیلی بات انشاءاللہ ہم آگے ایک حدیث کے تحت کرنے والے ہیں، جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے بچے ہوئے پانی کے استعمال سے منع فرمایا۔ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو سوالات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوالات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، کمنٹ سیکشن کے اندر آپ ان کے جوابات دیں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم باب البولی فی الماء الراکد کو پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔